27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فوج اور آئین میں مزید کون کون سی تبدیلیاں کی جائیں گی، آئیے سمجھتے ہیں۔ چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی کے عہدے کو ختم کر دیا جائے گا جو ذوالفقار بھٹو نے 1976 میں بنایا تھا۔ کرنٹلی اس عہدے کے چیف جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں جو کہ 4 اسٹار جنرل ہیں، اور اس عہدے کی جگہ کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بنایا جائے گا جو کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام کو کنٹرول کرے گا۔ اس کے علاوہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نام سے ایک نیا عہدہ تشکیل دیا جائے گا جو کہ ایک 5 اسٹار رینک کا عہدہ ہوگا، اور پوری فوج کی کمانڈ اس عہدے کے نیچے ہوگی، یعنی کہ تینوں فوج کے سربراہ آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف اسی عہدے کو رپورٹ کریں گے، اور یہ 5 اسٹار رینک پہلا رینک ہوگا۔ پاکستان فوج میں اس سے پہلے ہائیسٹ عہدہ آرمی چیف کا تھا جو کہ 4 اسٹار جنرل تھے۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو بھی آئینی تشکیل دی جائے گی جس میں فیلڈ مارشل کا عہدہ تحیات رہے گا، جس میں موجودہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سیکیورٹی پروٹوکول اور وردی کو تحیات اپنے ساتھ برقرار رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس بل کے ذریعے ایک نیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنایا جا رہا ہے جو وفاق اور صوبوں کے درمیان آئینی اختلافات اور برا آئینی معاملات دیکھے گا۔ بہت سے پینڈنگ کیسز جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہے ہیں انہیں اس نئے کوڈ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کوڈ کے چیف جسٹس کا ٹینیور 3 سال تک یا 68 سال کی ایج تک ہوگا، جو بھی پہلے پورا ہو۔ اس 27ویں آئینی ترمیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عدالتیں خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون یا بلز کے اوپر ڈائریکٹ اسٹے یا سسپینشن نہیں لگا سکتی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں پاس ہونے والے بلز پہ اسٹے لے سکتی ہے، لیکن اب یہ پاور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس نہیں رہے گی۔